برائیوں کے طوفان میں آپ کیا کریں؟ آڈیو بک میں مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف مولانا محمد یوسف اصلاحی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف اولی۔ آج سماج کو برائیوں کے طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بھور میں پھنسی سماج کی کشتی ساحل سے دور ہچکولے کھا رہی ہے۔ فحاشی، عریانی، جوا، سود، چوری، شراب، خون ریزی اور معصیت و نافرمانی کے طوفانی سیلاب میں پھنسی یہ کشتی پاکیزگی اور بھلائی کے ساحل سے کوسوں دور ہو گئی ہے۔ اندیشہ ہے کہیں سماج کی یہ ڈگمگاتی کشتی غلاظت کے اس سیلاب میں غرق نہ ہو جائے۔ اس نیا کو پار لگانا ہمارا ہی کام ہے اور یہ ہمارا عظیم دینی، اخلاقی اور ملی فریضہ ہے۔ لیکن کس طرح؟ قرآن کا کیا ارشاد ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا سکھاتا ہے؟ سابقون الاولون کی سیرتیں کیا بتاتی ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح؟ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ رہا تھا کہ اسی دوران محترم ابو جان جناب مولانا محمد یوسف اصلاحی مدظلہ العالی کا ایک مقالہ برائیوں کے طوفان میں آپ کیا کریں ذکرہ کے صفحات میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مطالعہ سے ذہن کی گرہیں کھلنے اور گتھیاں سلجھنے لگیں۔ میں نے سوچا کیا اچھا ہو کہ استفادے کا حلقہ وسیع ہو جائے اور یہ مقالہ ایک کتابچہ کی شکل میں شائع کر دیا جائے۔ مدعا والد محترم سے عرض کیا، اجازت مل گئی۔ ذکرہ کے مختلف زرعی صفحات سے یہ مقالہ یکجا کیا اور ابو جان سے درخواست کی کہ اس پر ایک نظر ڈال لیں۔ موصوف محترم نے نظر ثانی فرمائی، ذیلی عنوانات لگائے اور اب یہ مقالہ ایک مؤخر کتاب کی شکل میں پیش کرتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہو کر مقبول عام ہو چکے، مگر اس مقالہ کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر ایک چیز ہمیشہ کھٹکتی رہی کہ اس مقالہ کو بڑے سائز میں شائع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور اب اس کتاب کا تازہ ایڈیشن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ڈیمائی سائز میں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ امید کہ مقالہ قارئین کو حوصلہ دے گا، برائیوں کے مقابلے میں نہ صرف جمنے بلکہ ان کو مٹانے کی ہمت بخشے گا اور اپنا منصبی فرض ادا کرنے کے لیے یاد دہانی کا کام دے گا۔ خدا سے دعا ہے کہ اس کے دین کو بلند کرنے والوں کی کوشش و کاوش سے تاریکیاں اپنے ہی وجود میں گم ہو جائے اور نور اسلام سے یہ دنیا جگمگا اٹھے۔ واللہ المستعان والسلام۔ سعید اختر خان یوسفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائیوں کے طوفان میں آپ کیا کریں؟ فیصلہ کن سوال۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کی بستی اور آپ کے سماج میں ہر طرف کھلم کھلا خدا کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور اجتماعی برائیاں وبائے عام کی طرح ہر سو پھیل گئی ہے، تو ایسے حالات میں آپ کیا کریں؟ آیا اپنی انفرادی نیکی پر قانع رہ کر اجتماعی برائیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور ساکت و صامت ہو کر بیٹھ رہیں، یا برائیوں کے مقابلے میں مردانہ وار کھڑے ہو کر انہیں مٹا ڈالنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں؟ یہ بڑا ہی سنجیدہ، عملی اور فیصلہ کن سوال ہے۔ یہ نرا علمی سوال نہیں ہے کہ آپ کسی ڈیبیٹ اور سیمینار کی رونق بڑھانے کے لیے اسے عنوان بنا لیں اور اپنی ذہانت کے جوہر دکھانے اور زور بیان سے لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کریں، بلکہ یہ ایک نہایت بنیادی اور فیصلہ کن سوال ہے۔ آپ کے دین و ایمان کی آزمائش کا سوال ہے۔ آپ اپنے عمل سے اس سوال کا جو جواب دیں گے اور جو رویہ اختیار کریں گے، آپ کا یہ رویہ ہی آپ کی دینی شخصیت کی نوعیت اور دین سے آپ کے تعلق کی وضاحت کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ آپ کا رویہ ہی بتائے گا کہ آپ حق پرست ہیں یا حق فراموش، دین کے لیے مخلص ہیں یا مطلب پرست، رب کے وفادار ہیں یا بے وفا اور حق ناشناس، خدا اور دین کے لیے چوٹ کھانے والے مجاہد ہیں یا جان بچانے اور راہ فرار اختیار کرنے والے بزدل۔ اور پھر اسی کی بنیاد پر یا تو آپ اپنے رب کریم کی بے پایاں نوازش و عنایت کے مستحق قرار پائیں گے یا رسوائی اور عذاب کے۔ وبا زدہ بستی میں 3 گروہ۔ جب کسی بستی میں عام ضمیر مردہ ہونے لگتے ہیں،
اللہ اور یوم آخرت سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور برائیاں طوفان کی طرح پھیل جاتی ہیں تو بالعموم ایسی وبا زدہ بستی یا سماج کے لوگوں میں 3 قسم کے گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ خدا فراموش ہوتے ہیں جو کھلم کھلا خدا کے حدود توڑتے ہیں اور گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنی حد تک گناہ اور نافرمانی سے بچنے پر قانع ہوتے ہیں اور انہیں گناہ یا گناہ کرنے والوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور تیسرے خدا کے وہ مجاہد سپاہی ہوتے ہیں جو اس عزم کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں کہ جب تک ہمارے شانوں پر ہمارا سر موجود ہے ہم خدا کی زمین میں خدا کے باغیوں کو منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ خدا کے بھی وفادار ہوتے ہیں اور بندوں کے بھی خیر خواہ۔ ان 3 گروہوں میں سے پہلے گروہ کا معاملہ بھی واضح ہے کہ یہ خدا کے غضب کو بھڑکانے والا ہے اور عذاب شدید کا مستحق ہے، اور تیسرے گروہ کا معاملہ بھی بالکل روز روشن کی طرح صاف ہے کہ یہ وفادار گروہ یقیناً خدا کے انعامات کا مستحق ہے اور اس لائق ہے کہ نجات و کامرانی سے نوازا جائے۔ سوال دوسرے گروہ کا ہے کہ اس کا شمار کس میں ہوگا؟ بدکاروں سے مصالحت، خدا سے بے وفائی۔ دوسرے گروہ کا ذہن یہ ہے کہ آدمی اپنی حد تک برائیوں سے بچا رہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارے، ذکر و عبادت کرتا رہے، اپنی ذاتی نیکی پر قناعت کرے، سماج کے ناہنجاروں اور بدکاروں سے تعلق نہ رکھے، بدکردار فاسقوں اور ظالموں کے برے کرتوتوں پر گھڑنے، سوچنے اور ان سے الجھنے میں اپنا وقت عزیز ضائع نہ کرے، دنیا سے بگاڑ مول لینے اور خواہ خدا کے باغیوں اور سرکشوں کو اپنے پیچھے لگانے کے بجائے محفوظ دیندارانہ زندگی گزارتا رہے۔ یہ ذہن گویا برائیوں اور برائی کرنے والوں سے بے تعلقی اور مصالحت کا ذہن ہے، برے لوگوں کے مقابل میں آنے کے بجائے برائیاں گوارا کرتے رہنے کا ذہن ہے، سماج پر اثر انداز ہونے کے بجائے سماج سے جان بچانا اور گوشے عافیت میں سمٹنے کا ذہن ہے، شخصی دینداری پر قناعت کر کے سماج کو شیطان کے حوالے کر دینے اور شیطانی قوتوں سے خود کو معمول و محفوظ رکھنے کا ذہن ہے۔ بظاہر تو یہ ذہن بڑا ہی سلامتی پسند، بے ضرر اور شر بیزار قسم کا معلوم ہوتا ہے اور اس کی معصومیت پر ترس کھانے کو جی چاہنے لگتا ہے، لیکن آپ اگر ذرا مومنانہ فراست اور دینی بصیرت کے ساتھ اس ذہن کو پڑھیں اور اس کردار کا جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ دینی غیرت و حمیت سے محرومی کا ذہن ہے، یہ دینی بے حسی، اخلاقی بزدلی، اپنے رب سے بے وفائی اور عبرتناک قسم کی جہالت اور حماقت کا ذہن ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس ذہن کا تجزیہ کریں، یا دینی فہم و بصیرت سے کام لیں یا تاریخی شہادتوں پر غور کریں، آپ کو شرح صدر حاصل ہوتا جائے گا کہ یہ ذہن خدا کے وفادار مجاہد اور خدا سے اپنے جان و مال کا سودا کرنے والے باشعور مومن کا ذہن نہیں ہو سکتا۔ یہ اس تھڑ ڈلے بزدل اور بے وفا گروہ کا ذہن ہے جو خدا اور دین کے لیے کوئی چوٹ کھانے کی ہمت نہیں رکھتا اور کسی ایسی نرم اور ہموار راہ سے خدا کی جنت کا مستحق بننے کے خواب دیکھتا ہے جہاں اس کے تلووں میں کوئی کانٹا بھی چبھنے نہ پائے۔ یہ دینداری کے جھوٹے فریب میں خود بھی مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ ایک شخص کے گھر کو لوگ کدالوں اور بیلچوں سے کھود رہے ہیں، تیل چھڑک چھڑک کر آگ لگا رہے ہیں اور وہ اطمینان سے بیٹھا اللہ کی ضربے لگا رہا ہے، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، تو عقل کی دنیا میں کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اپنے گھر کا محافظ ہے اور اسے اپنے گھر سے بے پناہ پیار ہے؟ کیا اس شخص کا یہ رویہ گھر سے پیار رکھنے اور اس کی حفاظت کا داعیہ رکھنے والے کا رویہ ہے؟ اگر یہ اس رویے کے ساتھ بھی گھر کی حفاظت کا دم بھرتا ہے تو اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ اور کیا گھر کے دوسرے لوگ جنہوں نے اس کو گھر کی حفاظت سونپ رکھی تھی اس مجرم کو سزا نہ دیں گے؟ بھلائی قائم کرنے کے لیے برائی سے جنگ ناگزیر ہے۔ اگر آپ کو روشنی پیاری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ روشنی پھیلی رہے، آپ کو تاریکی سے نفرت ہے اور ہرگز نہیں چاہتے کہ تاریکی پھیلے، تو آپ کو تاریکی سے مقابلہ کرنا ہوگا، اسے روکنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور یہ ایک روشن حقیقت ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں جہاں آپ نے تاریکی کو گوارا کر لیا وہاں وہاں آپ نے لازمہ روشنی کے مٹنے کو گوارا کر لیا ہے۔ اگر سچ آپ کو عزیز ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ جھوٹ
نہ پنپنے پائے، اور زندگی کے جس گوشے میں آپ نے جھوٹ کو گوارا کر لیا ہے، آپ نے یقیناً زندگی کے اس گوشے سے سچ کو رخصت کر دیا ہے۔ زندگی کے جن انفرادی یا اجتماعی شعبوں میں باطل کی حکمرانی ہے، وہاں حق مغلوب ہے، جہاں جہاں باطل آ گیا ہے حق مٹ گیا ہے۔ آپ اگر باطل کے آنے پر رضامند ہیں تو اس کا مفہوم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ حق کے مٹنے پر راضی ہیں، اور حق کے مٹنے پر راضی رہ کر بھی اگر آپ حق کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں تو آپ کھلے فریب میں مبتلا ہیں۔ باطل سے مصالحت کا ایک ہی لازمی مفہوم صحیح ہے، باقی سب غلط ہے کہ آپ حق کی پامالی اور تباہی پر مطمئن ہیں۔ جہاں برائی کا دورہ ہے وہاں بھلائی دب چکی ہے یا مٹ چکی ہے، اور برائی کو برداشت کرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ بھلائی کا دبنا یا مٹنا آپ کو گوارا ہے۔ برائیوں کے طوفان میں متقیانہ زندگی محفوظ نہیں۔ خدا کے نافرمانوں اور باغیوں کو علانیہ خدا کے حدود توڑنے کے لیے چھوڑ دینا، بے حیاؤں اور بد اخلاقوں کو کھلم کھلا اپنے نفس کی گندگی اچھالنے اور پھیلانے کے لیے موقع دینا، اور ان کی راہ میں ذرا رکاوٹ نہ بننا، خدا سے محبت اور وفاداری نہیں بلکہ خدا سے بے وفائی اور بے غیرتی ہے۔ یہ رویہ انہی کا ہو سکتا ہے جن کی دینی حس مردہ ہو چکی ہے، جن کے ضمیر کا گلا گھٹ چکا ہے، اور جو دینی بصیرت سے قطعی محروم ہو چکے ہوں۔ خدا کی نافرمانیاں جب وبائی امراض کی طرح پھیلیں گی اور برائیاں طوفان کی طرح چھا جائیں گی تو یہ خیال خام ہے کہ آپ کی نام نہاد متقیانہ زندگی محفوظ رہ جائے گی اور اس پر کوئی آنچ نہ آئے گی، بلکہ چاروں ناچار آپ برائی سے متاثر ہوں گے بلکہ مرعوب ہوں گے۔ آپ کی نیکی بے اثر ہوتی جائے گی، برائی کا دباؤ بڑھتا جائے گا، اور آخر کار آپ برائیوں کے مقابلے میں مجبور و بے بس ہو کر یہی فیصلہ کریں گے کہ اب آپ کی بھی خیر نہیں۔ اور جب آپ خود اپنے رویے سے اس منزل تک خود کو پہنچا رہے ہیں اور اس پر مطمئن ہیں تو اپنے دانا و بینا رب سے اس کے خلاف کسی دوسرے انجام کی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ دینی بے حسی کی انتہا۔ اگر آپ کو واقعی حق سے محبت ہے، آپ خدا و دین کے وفادار ہیں، بھلائی اور نیکی کو آپ دل سے چاہتے ہیں، تو حق کی غیرت، رب کی وفاداری اور دینی فہم و بصیرت کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے دل میں برائی کے خلاف سخت نفرت نہ ہو، خدا کی نافرمانی اور بغاوت کے خلاف بیزاری کے جذبات نہ ہوں۔ یہ قطعاً قابل تصور نہیں کہ سماج میں ہر طرف برائیاں چھائی جا رہی ہوں، خدا کی نافرمانیاں علانیہ ہو رہی ہوں، لوگ ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ خدا کے دین کے حدود کو توڑ رہے ہوں، شریعت کو پامال کر رہے ہوں، سنتیں مٹ رہی ہوں، اور آپ گوشے عافیت میں مطمئن اپنی شخصی نیکی پر کنار کیے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو ذرا بے چینی اور بے قراری نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دل میں خدا سے وفاداری اور دین سے محبت ہو لیکن حق کی پامالی پر کوئی گھٹن اور اضطراب نہ ہو، اور آپ کے حق پسند سینے میں کوئی ایسی لہر نہ اٹھ رہی ہو جو آپ کو حق کی حمایت میں برائیوں کے خلاف اٹھا کھڑا کرے؟ اور یہ تو دینی بے حسی کی انتہا ہے اگر کچھ لوگ اپنی غیرت ایمانی سے بےتاب ہو کر برائیوں کے خلاف میدان میں اتریں اور خدا کے نافرمانوں اور سرکشوں، ظالموں اور بے حیاؤں کو ان کے کرتوتوں سے روکیں اور برائیوں کو کچلنے اور مٹانے کے لیے مجاہدانہ عزائم کا اظہار کریں تو آپ کو اپنی عاقبت تنگ محسوس ہونے لگے۔ آپ نہ صرف یہ کہ ان سے بے تعلق رہیں، ان کی کوششوں اور کاوشوں کو خاطر میں نہ لائیں، بلکہ الٹا انہیں اس جہاد اور احیاء دین سے باز رکھنے کی کوشش کریں اور انہیں یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کریں کہ خواہ سماج کے نالائق فاسقوں کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو۔ یہ نافرمان تو اب اسی لائق ہے کہ عبرتناک سزا سے دوچار ہوں۔ یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کو کچھ بتانا اور سمجھانا بے سود ہے، سماج کے سدھرنے کا اب کوئی امکان نہیں۔ جاؤ اللہ اللہ کرو، اپنی عاقبت کی فکر کرو اور ان ظالموں اور فاسقوں اور نافرمانوں کے پیچھے نہ پڑو۔ بے شک یہ مشورے بظاہر تو بڑے معصوم اور دیندارانہ جھلک لیے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، مگر یہ خدا کے سپاہیوں کے جذبات سرد کرنے والے مشورے ہیں، مجاہدوں کو مجاہدانہ جذبات کی گرمی سے محروم کرنے والے مشورے ہیں، یہ میدان میں اترے ہوئے سپاہیوں کو راہ فرار دکھانے والے مشورے ہیں، یہ خدا کے وفاداروں کو بے وفائی سکھانے والے مشورے ہیں،
یہ مشورے قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، عقل و دانش کے بھی خلاف ہے، اور تاریخ بھی اس کے خلاف شہادت دیتی ہے۔ ایک نافرمان بستی کی عبرتناک داستان۔ آئیے قرآن حکیم کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے اور شرح صدر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک نمونہ عبرت ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور نہایت اختصار مگر انتہائی حکیمانہ اور دلنشیں انداز میں بتایا ہے کہ برائیوں کے طوفان میں ایک مومن کے لیے صحیح ذہن کیا ہے۔ جب کسی بستی یا سماج میں لوگ کھلم کھلا خدا کی نافرمانیاں کرنے لگے، بے حیائی اور ڈھٹائی عام ہو جائے اور ہر طرف برائی یا طوفان کی طرف پھیل جائے تو ایک مومن کیا کرے؟ ایسے حالات میں کون سا طرز فکر و عمل پسندیدہ، مطلوب اور قابل نجات ہے، اور کون سا طرز فکر و عمل ناپسندیدہ، غیر مطلوب اور موجب غضب و عذاب ہے؟ قرآن بنی اسرائیل کا ایک عبرت آموز واقعہ بیان کر کے یہی بات ذہنشین کرانا چاہتا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال معلوم کرو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جبکہ بستی والے سبت کے روز احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، جبکہ سبت کے روز ان کے شکار کی مچھلیاں منہ اٹھائے سطح سمندر پر آ جاتی تھیں اور باقی دنوں میں وہ غائب ہو جاتی تھیں۔ یہ اس لیے کہ ہم ان کی پیہم نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا، تم ایسے لوگوں کو نصیحت و فہمائش کیوں کیے جا رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ اس لیے کہ تمہارے رب کے حضور ہم معذرت پیش کر سکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نافرمانی سے باز آ جائیں۔ آخرکار جب وہ لوگ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھے جن کی یاد دہانی ان کو کرائی جا رہی تھی، تو ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو عذاب سے بچا لیا جو نافرمانوں کو برائیوں سے روک رہے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی پیہم نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ یہاں قرآن نے جس نافرمان بستی کا ذکر کیا ہے اس کے لیے قریہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قریہ کا لفظ معمولی چھوٹی بستیوں ہی کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ بڑے بڑے مرکزی شہروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن نے خود مکہ جیسے مرکزی شہر کے لیے قریہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ بستی کا تعارف جس انداز میں کرایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی مرکزی بستی تھی جہاں ہر طرف سے لوگوں کی آمد و رفت تھی اور ہر طرف سے سامان زیست کی سپلائی تھی، اور بفراغت سب کچھ میسر تھا، لوگ خوشحال تھے۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی موجود ہے کہ یہاں خود مکے کو نام لیے بغیر بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی جس نافرمان بستی کا ذکر سورہ اعراف میں ہے اور جس پر ہم غور کر رہے ہیں، قرآن کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی غیر معروف معمولی بستی نہیں تھی بلکہ ایک جانی پہچانی مشہور بستی تھی، اور یہ واقعہ بھی وہاں معروف و مشہور تھا۔ اس بستی کے بارے میں محققین کا گمان یہ ہے کہ یہ مقام ایلات یا ایلوت تھا، جہاں اب اسرائیلی نام نہاد ریاست نے اسی نام سے ایک اہم بندرگاہ بنا لی ہے، اور اس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندر کا عقبہ ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے عروج میں یہ بڑا اہم تجارتی مرکز تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بحر قلزم کے جنگی بیڑے کے صدر کا مقام اسی بستی کو بنایا تھا۔ یہ ایک تاریخ کی حقیقت ہے کہ عقبہ کے علاقے کو بنی اسرائیل کی تاریخ میں قریب زمانے سے بڑی اہمیت و شہرت حاصل رہی ہے۔ محققین کی یہ وضاحت بتاتی ہے کہ قرآن جو واقع عبرت بیان کر رہا ہے وہ کسی دور افتادہ دیہات کی جاہل اجڑ اور تہذیب سے ناآشنا آبادی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک مرکزی بندرگاہ کے اصحاب علم و دانش اور مہذب
شہری لوگوں کی سرکشی اور نافرمانی کا واقعہ ہے، اور قرآن ہی کے بیان سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ بستی کی عظیم اکثریت ہی نافرمان ہو گئی تھی۔ البتہ کچھ دردمند دل رکھنے والے لوگ بھی تھے جنہیں اپنی داعیانہ حیثیت کا شعور تھا، کچھ دوسرے لوگ تھے جنہیں اپنی دینداری کا احساس بھی تھا، وہ اپنی دینداری پر مطمئن بھی تھے اور انہیں یہ زعم بھی تھا کہ وہ علم و آگاہی بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ دعوتی جذبے سے نہ صرف محروم تھے بلکہ وہ دعوت و تبلیغ کے حق میں ہی نہ تھے۔ ان تین قسم کے گروہوں کا عمل اور ذہن سامنے لا کر قرآن نے بڑے واضح انداز میں یہ حقیقت ذہن نشی کرائی ہے کہ برائی کے طوفان میں ایک مومن کا ذہن و فکر کیا ہونا چاہیے۔ سبت کا دن۔ بستی کے لوگ سبت کے احکام و آداب میں نافرمانی اور حدود شکنی کرنے لگ گئے تھے۔ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ یہود کے لیے یہ دن صرف عبادت اور اللہ کے ذکر و تسبیح کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، پھر اسی سے سبت یثبت فعل استعمال کیا گیا ہے، یعنی ہفتہ کا دن منانا اور اس دن کے مذہبی مراسم اور عبادات کا اہتمام کرنا۔ یہود کے یہاں کہیں پشتو سے یہ مقدس مذہبی دن معروف و مسلم تھا جو صرف عبادات اور مذہبی مراسم کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ یہود کو سخت تاکید تھی کہ اس دن کوئی دنیاوی کام ہرگز نہ کیا جائے، کاروبار، شکار، کھیتی باڑی سب ممنوع تھا۔ گھر میں اگر خدمت گار اور لونڈی غلام ہو تو ان سے بھی خدمت نہ لی جائے، نہ گھر میں آگ جلائی جائے، اور جو شخص اس حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ مگر اس ناہنجار قوم کی پوری تاریخ عہد شکری، احسان فراموشی، خود پسندی، نافرمانی اور عیاری کی تاریخ ہے۔ اس عہد فراموش قوم نے اپنے سبت کے تقدس کو بھی اپنی سرکشی سے پارا پارا کر دیا۔ ان فریب کاروں نے سبت کے مقدس دن میں ہیلو سے وہ سب کچھ اپنے لیے حلال کر لیا جو ان پر حرام کیا گیا تھا۔ کھلے بندوں اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگے اور اعلانیہ حدود اللہ کو توڑنے لگے۔ ان کی پیہم بدعہدی اور مستقل سرکشی اور نافرمانی کی پاداش میں اللہ نے ان کو سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ جب کوئی قوم ڈھہتائی، سرکشی، بغاوت اور نافرمانی کو اپنا مستقل شیوا بنا لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے اور کھیل کھیلنے کے سارے مواقع فراہم کر دیتا ہے تاکہ اندر کی خباثت اور رذالت پوری طرح کھل کر سامنے آ جائے، اور یہ حسرت نہ رہے کہ فلاں برائی ہم اس لیے نہ کر سکے کہ اس کے کرنے کا ہمیں موقع میسر نہ تھا۔ اللہ نے اپنے اسی حکیمانہ ضابطے کی طرف اس فکرے میں اشارہ کیا ہے، كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم ان کو ان کی پیہم نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ ابتلاء یہود کی تفصیل۔ اس ابتلاء اور آزمائش کی تفصیل یہ ہے کہ سبت کے دن شکار ممنوع تھا، لیکن اس روز مچھلیاں سر اٹھائے سطح آب پر اس طرح چھا جاتی کہ سمندر میں دور تک مچھلیاں ہی مچھلیاں تیرتی نظر آتی، اور پھر باقی ایام میں یہ مچھلیاں بالکل غائب ہو جاتی۔ ذرا تصور کیجئے کہ جس دن شکار ممنوع ہے اس دن تو مچھلیاں سر اٹھائے سطح آب پر اس طرح تیر رہی ہیں کہ گویا ان کے یہاں کوئی تقریب ہے یا بارات اتری ہوئی ہے، اور یہ دن ختم ہوتے ہی پھر وہ غائب، اور معاملہ ایک انتہائی حریص اور لالچی قوم کا ہے جو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ کیا گزرتی ہوگی اس حریص قوم پر؟ واقعی یہ ایک بڑی آزمائش تھی، اور ایک تاریخی لالچی قوم بھلا اس آزمائش کے مقابلے میں کیسے ٹھہر سکتی تھی؟ ان ظالموں نے یہ کیا کیا کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر فاصلوں پر گہرے گڑھے کھود لیے۔ سبت کے دن جب مچھلیاں اوپر آتی تو وہ ان نالیوں میں نکل آتی اور آ کر گھروں میں گر جاتی، اور یہ لوگ دوسرے دنوں میں ان کو پکڑ لیتے۔ گویا اس ہیلا ساز قوم نے ہیلوں سے اپنے لیے اس چیز کو حلال کر لیا جس کو اللہ نے ان کے لیے حرام کیا تھا۔ قصے کی تفصیلات جو قرآن نے بیان کی ہیں ان سے بہت صاف ستھرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس بستی میں 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ نافرمان گروہ، ایک وہ جو کھلا نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا تھے اور پوری ڈھہتائی کے ساتھ اللہ کے حدود پامال کر رہے تھے۔ انہی کی طرف اشارہ ہے اذ یعدون فی السبت، جب لوگ احکام سبت کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور انہی کی طرف اس فکرے میں اشارہ ہے كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم اسی طرح ان کی پیہم نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔
فرض شناس گروہ، دوسرے وہ لوگ تھے جو ان کی بے حیائی اور سرکشی سے سخت نالاں تھے، ساتھ ہی اپنے فریضے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی پورا شعور رکھتے تھے، اور انتہائی دلسوزی، دردمندی اور جرت و ہمت کے ساتھ وہ اپنا یہ فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اور بستی کے سرکشوں کو واضح و تلقین اور نصیحت و تذکیر کرتے رہتے تھے اور برائیوں سے روک رہے تھے۔ انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے ان کے حسن انجام کو بیان کیا ہے۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو دوسروں کو برائیوں سے روکتے تھے۔ قرآن کریم کی یہ وضاحت کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائیوں سے روک رہے تھے، خالص طور پر پیش نظر رکھنے کے قابل ہے۔ دینی حمیت سے محروم اور فرض سے غافل گروہ۔ ایک تیسرا گروہ تھا جو خود برائیوں میں مبتلا نہ تھا اور برائیوں کے برے انجام اور عذاب و ہلاکت کا شعور رکھتا تھا، اور خوب اچھی طرح واقف تھا کہ ان کرتوتوں کا انجام ہلاکت ہے یا شدید ترین عذاب، مگر یہ لوگ ذہنی طور پر بھی مریض تھے اور اخلاقی طور پر بھی بے ہمت اور بزدل تھے۔ انہیں اپنی ذمہ داری کا شعور نہ تھا، یہ اپنی ذاتی نیکی پر قناعت کیے ہوئے تھے اور ماحول کی خرابیوں سے انہیں غرض نہ تھی، نہ ان کے اندر یہ ہمت و جرت تھی کہ نافرمانوں کو للکار سکے، اور نہ انہیں یہ گوارا تھا کہ کوئی دوسرا انہیں چھیڑے۔ دراصل یہ دینی غیرت و حمیت سے بھی محروم تھے اور دین کے صحیح تصور اور واضح تقاضوں سے بھی ناآشنا اور غافل تھے۔ یہ اپنے خول میں سمٹے رہنا چاہتے تھے، یہ مایوسی کا شکار تھے۔ ان کی نادانی اور بے حسی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ خدا کے جو وفادار سپاہی برائیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے اور برائیوں کے خلاف مجاہدانہ کوشش کر رہے تھے، یہ گروہ انہیں بھی اس فریضے سے روکتا۔ تم ان ناہنجاروں کو کیوں تلقین کیے چلے جا رہے ہو؟ ان کو سمجھانے کا کیا فائدہ؟ ان کو ہلاک کرنے کا تو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بے حمیت، غافل اور شکست خوردہ ذہن کی ترجمانی قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے، اور اس تیسرے گروہ کی تصویر ان الفاظ میں پیش کی ہے۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم ایسے لوگوں کو نصیحت و تلقین کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت ترین عذاب دینے والا ہے؟ دینی غیرت و حمیت سے محروم اور دین کی تبلیغ و اقامت کے فریضے سے غافل گروہ کچھ اس دور کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھا، بلکہ یہ مخلوق ہر دور میں پائی جاتی ہے۔ آج بھی یہ گروہ موجود ہے۔ یہ اپنی دینداری کے خول میں سمٹا ہوا، اپنی خدا شناسی کے زعم میں مبتلا، اپنے طرز فکر و عمل ہی کو اصل دین سمجھتا ہے اور اپنے تصور کے تحت خود ہی کو برسر حق تصور کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن نے اس گروہ کا کیا انجام بتایا ہے اور اس ذہن کے بارے میں کیا فیصلہ دیا ہے؟ فرض سے غافل گروہ کے بارے میں قرآن کا فیصلہ۔ قرآن حکیم نے اس عذاب زدہ بستی کے تین گروہوں کے مختلف طرز فکر و عمل کی وضاحت کے بعد ان تینوں کے تین انجام بیان کرنے کے بجائے صرف دو انجام بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ برائیوں سے روکنے والوں کو نجات دی گئی، دوسرا یہ کہ ظلم کرنے والے نافرمانوں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا گیا۔ انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بعیث بما كانوا یفسقون، ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائیوں سے روکتے تھے اور ظلم کرنے والوں کو ان کی پئی ہم نافرمانیوں کی وجہ سے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ قرآن حکیم کی اس وضاحت کا محصل یہ ہے کہ برائیوں سے روکنے والے گروہ کو نجات دی گئی اور برائیوں میں مبتلا نافرمان گروہ عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ تیسرے گروہ کا انجام رہا تیسرا گروہ جو اپنی حد تک تو گناہوں اور نافرمانیوں سے بچتا رہا، لیکن دوسروں کو روکنے کے فریضے سے نہ صرف غافل رہا بلکہ جو لوگ نہیں عن المنکر کا یہ فریضہ انجام دے رہے تھے ان کو بھی روکتا رہا۔ اس گروہ کا انجام کیا ہوا؟ اس بارے میں دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہے اور دو میں سے کسی ایک بات کا ماننا ناگزیر ہے۔ یا تو یہ تسلیم کیا جائے کہ قرآن حکیم نے اس گروہ کا انجام بیان ہی نہیں کیا ہے اور دانستہ ان کے انجام کی طرف سے سکوت اختیار کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کے سلسلے میں بھول اور ذہول کا تو سوال ہی نہیں۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے اور وہ بھول و ذہول جیسی کمزوریوں سے پاک و برتر ہے۔
لیکن قرآن کا تو موضوع ہی یہ ہے کہ نیک عمل کا حسن انجام بیان کر کے بشارت دے اور برے عمل کا انجام بد بیان کر کے انذار کرے۔ قرآن کے بارے میں یہ بات ہرگز نہیں کہی جا سکتی کہ وہ ایک گروہ کے عمل و کردار کی وضاحت تو کرے لیکن یہ نہ بتائے کہ یہ عمل پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ، اور اس عمل کے صلے میں وہ انعام و اکرام کا مستحق ہے یا پادائش میں عذاب و غضب کا، یا پھر یہ تسلیم کیا جائے کہ برائیوں سے نہ روکنے والے اس گروہ کا انجام بھی انہی ظالموں کے ساتھ ہوا جو کھلا نافرمانی میں مبتلا تھے۔ مگر یہ ایک سنگین فیصلہ ہے۔ زبان و قلم پر تقوی کی مضبوط گرفت قائم رکھتے ہوئے پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ بات اسی وقت کہی جا سکتی ہے جب قرآن و سنت کی واضح تصریحات سے اس کی تائید و توثیق ہوتی ہو اور اس کی پشت پر مضبوط دلائل مہیا ہو۔ قرآن پاک کی یہ صراحت کہ نجات ان کو دی گئی جو برائیوں سے روک رہے تھے، ایک ایسی بستی کے پس منظر میں جس میں برائیوں سے نہ روکنے والے بھی موجود ہیں، گویا یہ اشارہ ہے کہ برائیوں سے نہ روکنے والے نجات نہ پا سکے اور ان کی یہ کوتاہی ہی جرم و ظلم قرار پائی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی بستی میں کھلم کھلا خدا کی نافرمانیاں ہو رہی ہو اور حدود اللہ توڑے جا رہے ہو تو باشعور طبقے کا نہیں عن المنکر کے فریضے سے غفلت برتنا اور برائیوں کے خلاف میدان میں نہ اترنا اللہ سے اور اللہ کے دین سے کھلی ہوئی بے وفائی ہے۔ نزول عذاب کے وقت دو ہی گروہ ہوتے ہیں۔ کسی بستی کے بارے میں جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو بستی کے رہنے والے سارے لوگ عملاً دو ہی گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو نجات پاتے ہیں، دوسرے وہ جو مبتلا عذاب کر دیے جاتے ہیں۔ دنیاوی عذاب کے نزول کی صورت میں تیسرا کوئی گروہ نہیں ہوتا اور نہ اس کا ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس آیت میں قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ ہم نے نجات صرف اس کو دی جو برائیوں سے روک رہا تھا اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ وضاحت کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ بستی کے باقی لوگ سب عذاب میں مبتلا کیے گئے، خواہ وہ خود گناہوں میں مبتلا لوگ ہوں یا وہ ہو جو گناہوں کے ماحول میں رہنے پر رضامند تھے اور اس کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت سے محروم تھے یا اصلاح حال سے مایوس تھے۔ پھر قرآن کے اس فقرے میں معذرتاً الی ربکم سے بھی اسی حقیقت کی تائید و توثیق ہوتی ہے۔ جب فرض شناس گروہ نے نافرمانوں کو ان کے کرتوتوں سے روکا تو فرض سے غافل گروہ نے ان سے کہا تم ان ہلاک ہونے والے عذاب زدہ لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جا رہے ہو؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے، یعنی کل حشر کے میدان میں خدا کی پکڑ سے بچانے والی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو یہ عذر ہو سکتا ہے کہ پروردگار ہم اس معصیت اور نافرمانی پر ہرگز رضامند نہ تھے، بلکہ ہم آخر تک ان لوگوں کو اس سے روکتے رہے۔ اس فکرے سے نہ صرف یہ کہ اوپر کی بات ہی کی تائید و توثیق ہوتی ہے بلکہ اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ آخرت میں بھی خدا کی پکڑ سے بچانے والی چیز یہ عذر ہی ہوگا کہ ہم نہیں عن المنکر کا فریضہ برابر انجام دیتے رہے۔ ایک دوسرے مقام پر تو قرآن نے اس حقیقت کو بالکل ہی واشگاف اور غیر مبہم انداز میں بیان کر کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہنے دی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 25 میں ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جس کے وبال میں خصوصیت سے صرف وہی لوگ مبتلا نہ ہوں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے۔ اس آیت میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نوٹ لکھا ہے وہ بڑا ہی بصیرت افروز بھی ہے اور اپنے مدعا کی وضاحت میں بڑا مؤثر بھی۔ اس سے مراد وہ اجتماعی فتنے ہیں جو وبائے عام کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں جس پہ صرف گناہ کرنے والے ہی گرفتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گناہگار سوسائٹی میں رہنا گوارا کرتے رہے ہو۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھے کہ جب تک کسی شہر میں گندگیاں کہیں کہیں انفرادی طور پر چند مقامات پر رہتی ہیں، ان کا اثر محدود رہتا ہے اور ان سے وہ مخصوص افراد ہی متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جسم اور اپنے گھر کو گندگی سے آلودہ کر رکھا ہو۔ لیکن جب وہاں گندگی عام ہو جاتی ہے اور کوئی گروہ بھی سارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا جو اس خرابی کو روکنے اور صفائی کا انتظام کرنے کی سعی کرے، تو پھر ہوا اور زمین اور پانی ہر چیز میں
سمیت پھیل جاتی ہے اور اس کے نتیجہ میں جو وبا آتی ہے اس کے لپیٹ میں گندگی پھیلانے والے اور گندے رہنے والے اور گندے ماحول میں زندگی بسر کرنے والے سب ہی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقی نجاستوں کا حال بھی ہے۔ اگر وہ انفرادی طور پر بعض افراد میں موجود رہے اور صالح سوسائٹی کے رعب سے دبی رہے تو ان کے نقصانات محدود رہتے ہیں، لیکن جب سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر کمزور ہو جاتا ہے، جب اخلاقی برائیوں کو دبا کر رکھنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی، جب اس کے درمیان برے اور بے حیا اور بد اخلاق لوگ اپنے نفس کی گندگیوں کو علانیہ اچھالنے اور پھیلانے لگتے ہیں، اور جب اچھے لوگ بے عملی پیسو ایٹیٹیوشن اختیار کر کے اپنی انفرادی اچھائی پر قانع اور اجتماعی برائیوں پر ساکت و صامت ہو جاتے ہیں، تو مجموعی طور پر پوری سوسائٹی کی شامت آ جاتی ہے اور وہ فتنہ عام برپا ہوتا ہے جس میں چنے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ رسول جس اصلاح و ہدایت کے کام کے لیے اٹھا ہے اور تمہیں جس خدمت میں ہاتھ بٹانے کے لیے بلا رہا ہے، اسی میں در حقیقت شخصی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر اس میں سچے دل سے مخلصانہ حصہ نہ لوگے اور ان برائیوں کو جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے برداشت کرتے رہو گے تو وہ فتنہ عام برپا ہوگا جس کی آفت سب کو لپیٹ میں لے لے گی۔ خواہ بہت سے افراد تمہارے درمیان ایسے موجود ہو جو عملاً برائی کرنے اور برائی پھیلانے کے ذمہ دار نہ ہو بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھلائی ہی لیے ہوئے ہو، یہ وہی بات ہے جس کو سورہ اعراف آیت نمبر 163 تا 166 میں اصحاب السبت کی تاریخی مثال پیش کرتے ہوئے بیان کیا جا چکا ہے، اور یہی وہ نقطۂ نظر ہے جس سے اسلام کی اصلاحی جنگ کا بنیادی نظریہ کہا جا سکتا ہے۔ قرآن کے ان اشارات اور آیات کی توضیح و تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے تو مسئلہ پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بزرگ و برتر چند خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا جب تک عامت الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھے اور وہ ان کے کاموں کے خلاف اظہار ناراضی کرنے پر قادر ہو اور پھر کوئی اظہار ناراضی نہ کرے۔ پر جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص و عام سبھی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس اصولی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی جو عبرتناک داستان بیان فرمائی ہے وہ بڑی ہی سبق آموز ہے اور اس سے بڑی ہی اطمینان بخش رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس کوتاہی نے بنی اسرائیل میں راہ پائی وہ یہ ہے کہ ایک شخص جب کسی مبتلائی معاشیت سے ملتا تو کہتا، اے بندے خدا، اللہ سے ڈر اور اس برائی سے باز آ جس میں تو مبتلا ہے، یہ تیرے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ پھر جب وہ دوسرے دن ملتا اور اس کو اسی معاشیت میں مبتلا دیکھتا تو زبان بند رکھتا، اسے نہ روکتا تاکہ وہ اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا موقع حاصل رہے۔ پر جب بنی اسرائیل کا طرز فکر و عمل یہ ہو گیا تو اللہ نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ المائدہ۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔
اسی لیے وہ نافرمانی کرنے لگے تھے اور اسی میں بڑھتے چلے گئے۔ وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہ روکتے تھے جن میں وہ مبتلا ہو گئے تھے۔ بڑا ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جو کفار کے حامی اور رفیق ہے۔ یقیناً بہت ہی برا انجام ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ ان پر سخت غضبناک ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہونے والے بن گئے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ ایمان لانے والے ہوتے اللہ پر، نبی پر اور ان کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا اس پر، تو یہ لوگ ان کفار کو اپنا دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار اللہ کی قسم، یا تو تم ضرور معروف کا حکم دیتے رہو گے، منکر سے روکتے رہو گے، ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور اسے حق کی طرف موڑ دو گے اور اسے حق پر جما دو گے، اور اگر تم ایسا نہ کرتے رہے تو تم سب کے دل ایک جیسے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی لعنت تم پر بھی ہوگی جس طرح یہود پر اس کی لعنت ہوئی، یعنی وہ تم کو اپنی رحمت اور ہدایت سے دور پھینک دے گا جس طرح بنی اسرائیل کو اس نے دھتکار دیا۔ اسی مفہوم کی ایک روایت جامع ترمذی میں بھی ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مگر اس کے الفاظ قدر مختلف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنی اسرائیل خدا کی نافرمانی اور معصیت کوشی میں پڑ گئے تو پہلے تو ان کے علماء نے ان کو روکا، لیکن وہ باز نہ آئے، تو ان کے علماء ان کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے لگے۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو اللہ نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے اللہ نے ان پر لعنت کی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اسی میں بڑھتے چلے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے، اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور اس کو حق میں جھکاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم سب کے دل ایک ہی جیسے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی لعنت تم پر بھی ہوگی جس طرح یہود پر اس کی لعنت ہوئی۔ اسی مضمون کی ایک روایت طبرانی میں بھی ہے، اے انسانوں، معروف کا حکم دیتے رہو اور منکر سے روکتے رہو، قبل اس کے کہ تم اللہ کو پکارو اور وہاں تمہاری شنوائی نہ ہو، اور تم خدا سے استغفار کرو اور وہ تمہارا استغفار قبول نہ کرے۔ بلا شبہ امر بالمعروف وقت موعود کو قریب نہیں کرتا، اور حقیقت ہے کہ یہود کے علماء اور نصارہ کے صوفیہ نے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا تو اللہ نے اپنے انبیاء کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی اور ان پر عام عذاب نازل کیے۔ کوئی فرد یا گروہ جب ٹھنڈے پیٹوں برائیوں کو برداشت کرنے لگتا ہے تو یہ دلیل ہے اس حقیقت کی کہ دل سے دینی غیرت و حمیت کا جوہر ختم ہو گیا ہے، اور پھر نافرمانوں میں رہتے رہتے اور ان کی نافرمانی اور معصیت کوشی برداشت کرتے کرتے وہ انہی جیسا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے واضح فرمایا ہے، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض ضرب الشیء بالشیء، کے معنی ہوتے ہیں ملانا، خلط ملط کرنا، یعنی ان کے قلوب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا حق و باطل کی کشمکش کی رزمگاہ ہے، ایسے دھڑلے جن میں حق کے لیے کچھ کرنے کی سکت نہ ہو اور باطل کو باطل کہنے کی ہمت نہ ہو، ان سے کیا توقع ہے کہ حق کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ پھر اللہ کو کیا غرض کہ ظالموں کی بستی کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما کر صرف ظالموں کو عذاب دے اور ایسے لوگوں کو نجات دے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے۔ قرآن نے اس فقرے میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرض سے غفلت کا انجام ارشادات رسول میں۔ دراصل مسئلہ کے دو پہلو ہیں، ایک دنیاوی عذاب کا مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ جہاں تک دنیاوی عذاب کا تعلق ہے، حتمی بات یہی ہے کہ جب کسی بستی پر اللہ کا عذاب آتا ہے
تو بستی کے سارے لوگ دو ہی گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک نجات پانے والے اور دوسرے خدا کی پکڑ اور عذاب میں مبتلا ہونے والے۔ یہی بات قرآن پاک سے بھی معلوم ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بھی، اور عقل کا تقاضا بھی یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن آخرت میں کیا فیصلہ ہوگا اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بلا شبہ نہی عن المنکر کے فریضے سے غفلت ایک جرم اور کوتاہی ہے، لیکن اس غفلت اور کوتاہی کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا یہ اللہ ہی کو خوب معلوم ہے۔ وہ ایک ایک قول اور ایک ایک حرکت کا علم رکھتا ہے اور ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ فرمائے گا۔ زندگی کے سارے اعمال خیر اور کوتاہی کو سامنے رکھ کر عدل و انصاف کا حق پوری طرح ادا کرتے ہوئے جو جس انجام کا مستحق ہوگا اس کے لیے اسی کا فیصلہ فرمائے گا۔ البتہ دنیاوی عذاب کی حد تک بات صاف ہے کہ برائیوں پر رضامند رہنے والے اور برائیوں کے ماحول میں کسی ناگواری کے بغیر سکون کے ساتھ رہنے والے اس انجام سے نہ بچ سکیں گے جس سے ماحول کے برے لوگوں کو سابقہ پیش آئے گا۔ اس حقیقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نہایت ہی مؤثر اور بلیغ تمثیل کے ذریعے ذہن نشین کرایا ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استحموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے کشتی میں سوار ہونے کے لیے قرہ اندازی کی، جس کے نتیجے میں بعض لوگ بالائی حصے میں اور بعض لوگ نچلے حصے میں سوار ہو گئے۔ تو جو لوگ نچلے حصے میں تھے انہیں جب پانی کی ضرورت ہوتی تو اوپر والے لوگوں کی طرف سے گزرتے، لہذا نیچے والوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے حصے میں ایک سوراخ کر لے تو اوپر والوں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بس اگر اوپر والے نیچے والوں کو اپنا ارادہ روبہ عمل لانے کے لیے چھوڑ دے تو تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں، اور اس کے برعکس اگر وہ نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لے یعنی انہیں اس کام سے روک دے تو تمام کے تمام بچ جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والوں اور اس میں ہدایت اور کوتاہی کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے سمندر میں چلنے والی کشتی میں سوار ہونے کے لیے قرہ اندازی کی، نتیجے کے طور پر کچھ لوگ اس کی بالائی منزل میں سوار ہوئے اور کچھ لوگ نیچے کی منزل میں سوار ہوئے۔ پھر جو لوگ نیچے کی منزل میں سوار ہوئے ان کو جب پانی کی ضرورت ہوئی تو وہ اوپر کی منزل میں جاتے اور پانی حاصل کرتے تو اوپر کی منزل والے زحمت میں مبتلا ہوتے۔ اس پر اوپر کی منزل والوں نے انہیں تنبیہ کی کہ ہم تم لوگوں کو اوپر نہیں آنے دیں گے، تم ہمیں ستاتے ہو۔ یہ سن کر نیچے والوں نے کہا تو ہم نیچے کے حصے میں سوراخ کر لیں گے۔ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لے اور ان کو اس کام سے روک دے تو سب ہی لوگ نجات پا جائیں گے، اور اگر وہ انہیں کشتی میں سوراخ کرنے دیں گے تو سب غرق ہو جائیں گے۔ درست امت مسلمہ شہادت علی الناس کے اعلیٰ منصب پر فائز کی گئی ہے اور اسے قیادت و امامت کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ نیچے کی منزل پر رہنے والے سارے انسانوں کی نگرانی، ان کو انصاف پر قائم رکھنے، خطرات سے بچانے اور صحیح حدود پر قائم رکھتے ہوئے راہ حیات کو طے کرنا اور بحر حیات میں نیا پار لگانے کی ذمہ داری اسی کے سر ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر دین حق کے گواہ بنو۔ قرآن پاک کے اس فقرے کی تشریح میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نوٹ سپرد قلم کیا ہے وہ مختصر ہونے کے باوجود نہایت بصیرت افروز اور مؤثر ہے۔
یہ نوٹ ہم ذیل میں نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ فقہ صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی، وہ اس نے تم کو بے کم و کاست پوری کی پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی در حقیقت اس کی امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے، وہی ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اس کا نام ہے، راست روی یہ ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو خدا کے ہاں ماخوذ ہوتے، اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے اور یہی امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا۔ ہماری امامت کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین پر برپا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ائمہ شر اور شیاطین انس و جن کے ساتھ ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معاصیت، ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دینی حیثیت۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائیوں کا قیام اور برائیوں کا انسداد محض ایک پسندیدہ کام ہی نہیں ہے جس کے کرنے کی مسلمان امت کو ترغیب دی گئی ہو اور رضاکارانہ اس کار خیر کو انجام دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہو، بلکہ یہ امت مسلمہ کا منصبی فریضہ، وجہ تشکیل اور مقصود بعثت ہے۔ امت مسلمہ دوسری عام امتوں کی طرح کوئی خود رو امت نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت اس کو برپا کیا گیا ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں اس حقیقت کا واشگاف انداز میں اعلان فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے پوری انسانیت کے لیے اٹھایا گیا ہے، نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس امت کے خیر امت ہونے کی وجہ ہی یہ حسن عمل ہے کہ یہ نیکیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ امت اس عظیم شرف اور بلند مرتبے سے اسی لیے نوازی گئی ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا زبردست فریضہ انجام دے رہی ہے۔ کیا خیر امت اپنی بعثت اور ظہور کے اس مقدس مقصد اور عظیم فریضے کو نظر انداز کرنے کے بعد بھی کسی شرف و عظمت کی مستحق رہ سکتی ہے؟ اور کیا امت کے افراد کسی وقت اپنے لیے یہ مقام اور حیثیت بھی طے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے خول میں سمٹ جائیں اور اپنی ذات کی فکر و اصلاح پر اکتفا کر کے سماج کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لے؟ اس سلسلے میں قرآن حکیم کی ایک آیت کی غلط تعبیر اور قرآن کے مدعا کے خلاف مراد لے کر بھی لوگ بڑا غلط اور کمزور سہارا پکڑتے ہیں اور غلط راہ پر جا پڑتے ہیں۔ قرآن کی وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، المائدہ۔ اے ایمان والو، تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، کسی دوسری کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم ہدایت پر جمے ہو۔ تبلیغ و جہاد کی فکر اور مشکلات سے گھبرانے والا بڑی آسانی سے اس آیت سے اپنے کو غلط فہمی میں مبتلا کر لیتا ہے
اور اپنے نفس کو مطمئن کر لیتا ہے کہ آدمی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی گمراہی سے پریشان ہو اور ان کی اصلاح کی فکر کرے، اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ اپنی فکر کرے اور بس۔ پھر یہ غلط فہمی کچھ ہمارے دور کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا ذہن ابتدائی ایام ہی میں ابھرنے لگا تھا، اور مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقف اسرار دین اور خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر سے کھڑے ہو کر اس غلط ذہن کی تردید کرنی پڑی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان نبوت کی روشنی میں آیت کو سمجھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا ایھا الناس انکم لتقرؤن هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم قرآن کی یہ آیت ضرور پڑھتے ہو، اے ایمان والو تم پر اپنی ذمہ داری ہے، لوگوں کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم ہدایت پر ہو۔ اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جب یہ دیکھیں کہ ظالم ظلم کر رہا ہے اور وہ اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ اپنا عذاب بھیج دے جو ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ قرآن کی آیت کا مدعا، یعنی قرآن کی اس آیت کا مدعا اور منشا یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی ذات سے غرض رکھے، یہ نہ دیکھے کہ دنیا میں کیا کچھ برائیاں پھیل رہی ہے، اس کی ذمہ داری بس اس کی ذات تک ہے، اس سے آگے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر آیت کا مدعا یہ ہوتا تو جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ یہ ارشاد نہ فرماتے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو جلد ہی اللہ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا۔ 9ویں صدی ہجری کے عظیم مفسر قرآن قاضی ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر اور توضیح میں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے، اس وہم میں خود کو مبتلا رکھنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عزیمت کی راہ اختیار کرنے کی بجائے رخصت پر عمل کرنے کی ہدایت دی ہے کہ آدمی طاقت و استطاعت رکھنے کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عظیم فریضہ ترک کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہ تنبیہ فرمائی ہے، من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص بھی کوئی برائی دیکھے اس کو چاہے کہ اپنے قوت بازو سے اس کو بدل دے، اگر یہ اس سے نہ ہو سکے تو زبان سے اسے بدل دے، اور اگر یہ طاقت بھی اس میں نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ اور یہ روایت بھی کہی جاتی ہے کہ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو تم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کو اپنے محل کے خلاف غلط محل میں رکھتے ہو، یعنی اس سے قرآن کے منشا کے خلاف مطلب مراد لیتے ہو اور نہیں جانتے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ لوگ جب برائی کو دیکھے اور اس کو بدلنے کی کوشش و کاوش نہ کرے تو اللہ ان پر عام عذاب بھیج دیتا ہے، پس تم برابر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو۔ اور اللہ کی اس آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم سے خود کو دھوکے میں نہ رکھو کہ تم میں سے کوئی یہ سمجھے کہ مجھ پر تو بس اپنی ذات کی ذمہ داری ہے اور بس۔ اللہ کی قسم تم لازماً نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تم پر بدترین لوگوں کو حکمران بنا دے گا، پھر وہ تمہیں بدترین سزائیں دیں گے، پھر تم میں سے بہترین لوگ دعائیں کریں گے اور ان کی کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس قوم میں بھی برائیاں ہونے لگتی ہیں یا کوئی بدی رواج پاتی ہے اور وہ اس کو روکنے اور بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ لازماً ان سب پر عمومی عذاب مسلط کر دیتا ہے، پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اخلاقی مریضوں کو حکیمانہ تنبیہ،
یہ آیت اصلاح ماحول کی ذمہ داری اور خدا کی نافرمانیوں کے خلاف مجاہدانہ کوششوں سے تو انسان کو ہرگز سبکدوش نہیں کرتی، البتہ انسان کی ایک اور اخلاقی اور نفسیاتی بیماری پر بھرپور ضرب لگاتی ہے۔ بعض اخلاقی اور نفسیاتی مریض نفس کے فریب میں آ کر بڑے ہی عبرتناک کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کے عیوب اور کمزوریوں پر تو عقابی نگاہ ڈالتے ہیں، لیکن خود اپنے عیوب سے ان کی نگاہیں بند رہتی ہیں۔ وہ دوسروں کی کوتاہیاں تلاش کرنے کے عادی ہوتے ہیں، انہیں اپنی بھلائیوں سے زیادہ دوسروں کی بھلائی کی فکر ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کے خیرخواہ ہوتے ہیں، ان کو اپنے گرنے اور گرتے چلے جانے کا شعور نہیں ہوتا، البتہ دوسروں کے گرنے کا افسوس ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ اپنی ذات اور اپنے کرتوتوں سے بے پرواہ دوسروں کی گمراہی پر کڑنے کا ڈھونگ رچانا ان کی کمزوری ہوتی ہے۔ سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں رکھنے والے یہ نادان چاہتے ہیں کہ دوسرے تو دودھ میں دھل کر پاک و صاف ہو جائے، لیکن اپنی شخصیت کے داغ دھبوں کی انہیں ذرا فکر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے جہاں سے بے خبر رہتے ہوئے سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے مضطرب اور بے قرار ہوتے ہیں۔ شاید جگر مراد آبادی مرحوم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے، باہم ذوق آگاہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسے لوگ سخت قسم کی اخلاقی بیماری اور فریب نفس میں مبتلا ہے۔ اللہ کی بندگی اور دین و دعوت کی تمام کوششوں اور کاوشوں کا مقصود اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آدمی کی اپنی شخصیت کی تکمیل اور تزکیہ ہو سکے۔ وہ سارے عیوب سے اپنے امکان بھر پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور اس طرح پہنچے کہ اس کی ذات وہاں نجات پائے اور وہ خدا کے غضب سے بچ جائے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے تم پر تمہاری اپنی ذات کی ذمہ داری ہے، یعنی آیت کا پورا زور اسی پر ہے کہ اصل ذمہ داری تمہاری اپنی ذات کی ہے۔ دعوت و اصلاح کا اولین ہدف اپنی ذات کو بناؤ، اپنی نجات کی فکر کرو، اپنی ذات اور اپنی اصلاح اور ہدایت سے بے فکر ہو کر دوسروں کی ہدایت کے لیے فکر مندی یا دوسروں کی گمراہیوں پر کڑنے کا مظاہرہ کرنا غیر فطری، ناقابل فہم بلکہ فریب نفس ہے، اور یہ فریب نفس دراصل آخرت پر یقین کے اضمحلال کا نتیجہ ہے۔ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ خدا کی نافرمانی اور دین سے بے پرواہی کا انجام خدا کا غضب اور جہنم کی بھڑکتی آگ ہے، کیا وہ اس کے لیے تیار ہوگا کہ خود کو اس آگ میں جھونک کر دوسروں کو بچانے کے لیے دوڑ دھوپ کرے؟ ایسا آدمی حقیقت میں نہ اپنا خیر خواہ ہے اور نہ دوسروں کا۔ اپنا خیر خواہ تو اس لیے نہیں ہے کہ اپنی ذاتی اصلاح و تعمیر شخصیت کی فکر سے وہ بے نیاز ہے، اس کے شب و روز کی سرگرمیاں اس کو جس انجام سے قریب کر رہی ہیں اس سے وہ بے فکر ہے۔ اور ایسا شخص جو اپنے انجام سے بے خوف ہو، بھلا دوسروں کو بد انجامی سے بچانے میں سچا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اگر وہ جانتا ہے کہ خدا کی بندگی میں کیا لذت ہے، فضائل اخلاق کی کیا قدر و قیمت ہے، دین پر عمل کرنے اور دین کی اتباع میں پاکیزہ زندگی گزارنے میں کیا کیف و سرور ہے، اور ایسی زندگی کا انجام کیسا روشن اور تابناک ہے، اور پھر اس جاننے میں یقین و ایمان کی قوت بھی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا شخص خود کو بندگی اور رب کی لذت سے محروم رکھ کر، فضائل اخلاق سے عاری رہ کر، دین کی اتباع سے بے پرواہ ہو کر، آخرت کی فکر سے بے نیاز ہو کر اور اپنی ذات کو یکسر فراموش کر کے دوسروں کو ان نعمتوں سے فیض یاب کرنے کے لیے بے چین ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص علم رکھنے کے باوجود اپنی زندگی کو دین و ایمان کی برکتوں سے تابناک نہ بنا سکا، وہ بھلا دوسروں کی زندگیوں کو کیوں کر تابناک بنا سکے گا؟ اصل بات یہ ہے ایسا شخص دوسروں کے عیوب اور کمزوریاں تلاش کر کے خود پسندی کے جذبے کی تسکین اور اپنے نفس کی تسلی سے خود کو بھی دھوکے میں رکھے ہوئے ہے اور دنیا کو بھی دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے۔ قرآن نے بڑی صحیح تصویر کشی کی ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے۔ اصلاح و تذکیر کا نقطۂ آغاز اپنا دل اور اپنی ذات ہے۔ ایک بار ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا
اور بولا حضرت میں چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کا کام کروں، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیا تم نے یہ مقام حاصل کر لیا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں مجھے امید تو ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر تمہیں یہ اندیشہ نہ ہو کہ قرآن کی یہ 3 آیتیں تمہیں رسوا کر دیں گی تو ضرور دین کی دعوت و تبلیغ میں لگ جاؤ۔ اس نے کہا وہ کون سی 3 آیات ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا پہلی آیت یہ ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسهم، کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کی تلقین کرتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے اس آیت پر خوب اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟ وہ بولا نہیں۔ پھر فرمایا دوسری آیت یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو کیا تم نے اس پر بخوبی عمل کر لیا ہے؟ وہ شخص بولا نہیں۔ تو حضرت ارشاد فرمایا تیسری آیت یہ ہے ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جن برائیوں سے میں تمہیں روکتا ہوں ان کو بڑھ کر میں خود کرنے لگوں، میری نیت یہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم نے اس پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟ وہ شخص بولا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص کو ہدایت فرمائی کہ جاؤ پہلے اپنی ذات کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ مبلغ کی پہلی منزل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے یہ نہیں کہا جاؤ تبلیغ و اصلاح کی فکر سے اپنے ذہن کو خالی کر لو، اپنی زندگی کو درست کرو اور بس، بلکہ یہ بتایا کہ تبلیغ و دعوت کا آغاز اپنی ذات سے کرو، اس کے لیے ضروری تیاری کرو اور خود کو تبلیغ و دعوت کی ضروری صفات سے آراستہ کر کے قدم بڑھاؤ۔ تمہاری عملی زندگی تمہاری دعوت کی نمائندگی کرے، تمہاری دعوت کی برکتیں تمہاری زندگی میں جلوہ گر نظر آئیں۔ اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینا مضحکہ خیز ہی نہیں رسوا کن بھی ہے۔